الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. واجب الاحترام قابل سر تکریم بزرگان محترم، آج بڑی خوشی و مسرت ہے کہ آپ کے علاقے مکی مسجد کے اندر آج یہ بات ہو رہی ہے، اور یہاں سنا بھی ہے کہ ماشاءاللہ جماعت بھی آئی ہے. دعوت کا کام جو احباب ہیں قریب کے علاقے سگرام پورہ سے آئے ہیں، اور دعوت کا کام بھی ایک داعیانہ کام ہے. یہ بھی ایک دعوت کس بات کی پہنچاتے ہیں؟ اس بات کی پہنچاتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا یقین اپنے دل میں پیدا کریں، اسی کو تو اس دل میں بٹھانا ہے، اور ساری محنت کا خلاصہ یہیں آ کے اٹکتا ہے. موضوع کچھ اور تھا، لیکن احباب کو دیکھ کر موضوع پلٹ گیا. دل میں خیال آیا کہ اس طرف بھی کچھ بات ہونی چاہیے. ابھی میرا سفر ہوا تھا سہارنپور یو پی کاندھلا کے اندر، کاندھلا کی مسجد کے اندر بھی میں نے بیان کیا دعوت کے عنوان پر، اور میں نے اس طرف میں احباب کو اس طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یاد رکھیں کہ دل میں اس بات کا بیٹھ جانا کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں. عبادت کے لائق ہیں تو کون ہے؟ صرف اللہ ہے. اس بات کو اس دل میں بٹھانا ہے، اور یہی چیز جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے کھڑے ہو کر کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. کہو لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، یہ کہہ دیں تو یاد رکھو کہ آپ ہی کامیاب ہیں. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. یہ اعلان اب کہنے والے کہتے ہیں کہ حضرت یہ اعلان تو غیروں میں کیا گیا تھا، اپنوں میں کہاں کیا گیا تھا؟ سوال یہاں بھی آتا ہے کہ یہ اعلان تو غیروں میں کیا تھا. میں یہاں پر اپنے احباب کو کہتا ہوں کہ ابھی اپنی حال بھی غیروں کی طرح ہو چکا ہے. اپنا حال دیکھیں، حال ویسا نہیں. اور یاد رکھیں جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جب کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں
تو اس پر ایسے قائم ہو جایا کرتے تھے، ایسے قائم ہو جایا کرتے تھے کہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے۔ آپ نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سنا، زبردست ستایا گیا، لیکن زبان پر ایک ہی لفظ تھا، لا الہ الا اللہ، احد احد اللہ، ایک ہے ایک ہے، یہی زبان پر تھا، اس کے علاوہ کچھ نہیں زبان پر تھا۔ آج ہمیں پیٹا جائے تو پتہ چل جائے کہ کیا حال ہو جائے، کتنی چیز ہم سے چھوٹ جائے۔ اب تو حالات بگڑتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ مولوی لوگ پرانی باتیں کہا کرتے ہیں، مولوی لوگ یہ دین کی دعوت دینے والے پرانی باتیں کیا کرتے، اب کی باتیں کرو۔ حالات کیسے ہیں آپ دیکھو تو صحیح، حالات کیسے ہیں، پریشانی کتنی زیادہ ہے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب غیروں میں دعوت پیش کرتے تھے، اب جب وہ ایمان لاتے تھے، ایمان ان کا اتنا مضبوط ہوا کرتا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت سپر پاور بھی آ جائے ان کے ایمان کو ہٹا نہیں سکتا تھا ایمان سے۔ بعد میں جیسے جیسے اسلام پھیلتا رہا، جب اسلام پھیلا ہے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے دور میں بھیجا گیا، صحابہ دور دور تک گئے کہ تاکہ احباب کے اسلام اور ایمان کی محنتیں ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایمان ان کی زندگی سے نکل جائے، اسلام ان کی زندگی سے نکل جائے۔ تو صحابہ دور دور سفر کیا کرتے تھے، اس کے لیے مستقل سفر کرتے تھے اس کے لیے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چلو غیروں میں دعوت دینا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تو خود نکلا کرتے تھے، اور کس لیے نکلتے تھے کہ بھائی اپنے احباب جو ہیں ان میں ایمان باقی رہے، اسلام باقی رہے۔ اس کی محنت مستقل ہوا کرتی تھی، اور یہ محنتیں چلتی رہی۔ کبھی خلافت نافذ ہوا تو خلافت کے دور میں بھی کیا اعلان کیا گیا؟ یہ اعلان کیا گیا کہ عورتیں پردوں کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی، جیسے ابھی قریب کے ملک کے اندر یہ واقعات نظر آتے ہیں اور میڈیا شور مچاتی ہے۔ تو خلافت کے دور میں یہ نافذ ہوا، نازل۔ کیا نظام بنایا گیا؟ اس چیز کا نظام بنایا گیا کہ نہیں، جو نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طریقے پر پورا نظام چلے گا، ایمانیات پر نظام چلے گا، نظام چلایا گیا۔ لیکن جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے، حالات بگڑتے چلے گئے، ایسے وقت میں ایک شخص جو سالوں ایک مسجد کے کونے میں بیٹھ کر اللہ اللہ کا ذکر کرنے والا، اس نے اپنے دل کو ایسا صاف کیا تھا، ایسا صاف کیا تھا۔ اور تعجب خیز واقعہ بتلاؤں، آپ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ اللہ آپ کو نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، اللہ اس مہینے کو اللہ جس طرح گزارنا چاہیے گزارنے کے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالی ہماری زندگی کو آج بدل دے۔ تعجب خیز بات، یورپ اپنی محنت کرنے لگا، برطانیہ اپنی محنت کرنے لگا، پوری دنیا اپنی محنت کرنے لگی، عجب عجب چیزیں بنانے لگی۔ کوئی راکٹ بنا رہا ہے، کوئی کیا بنا رہا ہے، لوہے کو اڑا رہا ہے، چیزیں کر رہا ہے۔ اب انسان کا ذہن کیا بننے لگا کہ کیا بنایا گیا، دیکھو راکٹ اڑ رہا ہے، دیکھو ہواؤں میں یہ چیز اڑ رہی۔ اب انسان کا ذہن جو ہے نا وہ خدا کی قدرت سے ہٹ کر دنیا کی طرف جانے لگی، خدا کی قدرت سے کیا ہو گیا، ہٹ گئی، اور کیا ہو گیا، دنیا کی طرف جانے لگی۔ اور انسان اتنا زیادہ اپنے عقل سے سوچنے لگا اور یہ کہنے لگا کہ دیکھو کیسی کیسی چیزیں بنائی جا رہی، کیسی کیسی چیزیں ہو رہی ہے، آج تو یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ عقل سے سوچنے لگے، تب اللہ رب العزت نے ایسے شخص کو کھڑا کیا جو سالوں تک کے اللہ اللہ کے ذکر کے ذریعے اپنے دل کو صاف کر لیا تھا۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑے ہونے کے بعد لوگوں کے دلوں کے پر ہاتھ رکھ کر یہ بات بتلائی کہ یاد رکھو کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے۔ اور وہ کون ہے؟ بانی تبلیغ حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے یہ الفاظ کہا اور دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں یہ نعرہ گونجا، اور یہ نعرہ دنیا کے کونے کونے چپے چپے میں پہنچا۔ کیا پہنچا؟ یہ پہنچا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے دھرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اللہ ہی کی ہے۔
اس چیز کو حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے دل میں بٹھانے کی کوشش کی اور کہا کہ لوگوں آپ یہ دیکھ کر دنیا کو دیکھ کر دنیا کے تماشے کو دیکھ کر اپنے ذہن کو اس طرف نہ لے جاؤ. یاد رکھو یہ سب چیز بنانے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے. یہ جو دل میں دماغوں میں طاقت عطا کرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے. آپ ان نقشوں کے اوپر نہ جائیں, آپ ان چیزوں پر نہ جائیں. یہ ساری چیزیں تو ہے نا یہ دماغوں سے بناتے ہیں. جب اللہ چاہے تو اللہ چاہے تو ان سب چیزوں کو مٹا کر فنا فی اللہ کر کے رکھ دے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں, اس چیز کا عہد کرنا ہے کہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ کہے کس کی ہے؟ کاروبار کریں گے, کاروبار میں حالات آئیں گے تو حالات میں یہ نہیں کہیں گے کہ یہ حالات آئیں, بلکہ کیا کہیں گے؟ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے دھرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے. ہم محنت کریں گے, کوشش کریں گے, اللہ سے دعا کریں گے, اللہ سے کہیں گے اے اللہ تو ہی کرنے والا ہے. یاد رکھو وہاں سے فیصلہ ہو جائے گا تو سارا کام آسان ہو جائے گا. اگر وہاں سے فیصلہ اگر بگڑ گیا تو کام بگڑتا چلا جائے گا. یاد رکھو اب ہزاروں عاملوں کے پیچھے بھاگے, ہزاروں تعویذ والے کے پیچھے بھاگے, لیکن اللہ نے کام بگاڑ دیا تو کوئی کام بنا سکتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. آپ نے اعراض کیا کس سے؟ اللہ کے ذکر سے اعراض کیا, اللہ سے اعراض کیا. آپ نے اللہ سے اعراض کر لیا, اللہ سے اپنے ذہن کو اپنے دماغ کو پھیر دیا دنیا کی طرف, دنیا کے تماشوں کی طرف اپنے ذہن کو لے گئے, اعراض کر لیا. وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ آپ کے معیشت کو, کاروبار کو تنگ کر دے گا. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم کوئی بات کہے تو جھوٹی ہو سکتی ہے, اللہ کی کوئی بات ایک ساتھ کہیے تاکہ دل مضبوط ہو جائے. دل میں اس بات کو بٹھانا ہے کہ اللہ ہی کرنے والا ہے. اس لیے اللہ کا لفظ آئے گھبرائیے نہیں. آج ایک ساتھ کہیں کہ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ کرنے والی ذات ہے تو کس کی ہے؟ اے اللہ آپ کے بندے پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ ہی سے ہوتا ہے. اللہ آج ہماری زندگی کو تبدیل فرما دیجئے. تو قرآن کریم کہتا ہے وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اعراض کیا اللہ کے ذکر سے, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. اللہ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے. اب جب معیشت کو اللہ نے, کاروبار کو اللہ نے تنگ کر دیا تو کوئی کھول سکتا ہے؟ اب لوگ چلتے ہیں, چکر لگاتے ہیں حضرت عامل صاحب کے پاس, کیا کہتے ہیں؟ حضرت میرے رزق کو کسی نے باندھ دیا ہے. باپ بھی کھلوا نہیں سکتا اگر اللہ نے بند کر دیا ہے. کسی باپ کی محنت, لوگ ہزاروں محنت کر لے, کوشش کر لیں, لیکن کھلوا سکتے ہیں؟ کس نے بند کیا؟ اللہ ہی نے بند کیا. اب لوگ آتے ہیں کہ حضرت تعویذ لکھ دیجئے, حضرت یہ کر دیجئے, لیکن دن بدن اللہ ہی سے ہم اعراض کرتے جائیں اور کہیں کہ معیشت کھل جائے تو کھل سکتی ہے؟ کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے, اور قرآن کریم جھوٹا نہیں ہے. قرآن کریم کا ایک ایک حرف سچا ہے, صادق ہے, سچ ہو کر رہے گا. وَمَنْ آرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. صرف اللہ کہتا ہے کہ اتنا ہی نہیں کہ آپ کے معیشت کو تنگ کیا گیا, صرف اتنا نہیں بلکہ آگے فرماتے اللہ رب العزت وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. جب کل قیامت کے دن آپ پہنچو گے نا تو آپ اندھے اٹھائے جاؤ گے, آنکھیں نہیں ہوگی, اندھے ہوں گے. بندہ کہے گا قال رب لم حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا. اللہ کہے گا اے اللہ ہم تو دنیا میں دیکھتے تھے, ہماری آنکھیں تھی, وقد کنت بصیرا. یہ کیسا ہو گیا کہ ہم دیکھنے والے نہیں, ہمیں دکھتا نہیں, جبکہ دنیا میں تو ہم دیکھتے تھے. وقد کنت بصیرا. اللہ کیا کہے گا؟ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها. اللہ کہے گا اسی طرح جس طرح میری آیتوں کو, میری چیزوں کو, میری باتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا گیا تھا کہ نہیں پیش کیا گیا تھا دنیا کے اندر؟ علماء آئے تھے بات پیش کرنے کے لیے, دین کے داعی آئے تھے پیش کرنے کے لیے, ہر وقت آپ کے سامنے دین کی باتیں آتی رہی.
قال کذالک اتتک آیاتنا، ہماری نشانیاں آتی رہی، ہماری باتیں آتی رہی، کہنے والا کہتا رہا میرے نبی نے یہ فرمایا، کہنے والا یہ کہتا رہا قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، کہنے والا کہتا رہا میرے آقا نے یہ فرمایا، کہنے والے نے یہ کہا کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، میرے تاجدار مدینہ نے یہ فرمایا، بات بہت آئی بہت آئی۔ قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا، تو نے وہاں بھلا دیا تھا نا میری بات کو، یہاں سے سنا یہاں سے نکال دیا تھا میری بات کو، فنسیتھا، بھلا دیا تھا میری بات کو۔ اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتھا وکذالک الیوم تنسی، وہاں تو نے میری آیت کو، میری باتوں کو بھلایا، آج میں یہاں تم کو بھول گیا ہوں۔ جب اللہ بھول جائے، اللہ دیکھنے والا نہ ہو، تو دنیا کی طاقت ہمیں دیکھ سکتی ہے کل قیامت کے دن؟ تو یاد رکھیں، اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ کسی سے کچھ ہوتا نہیں، کرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے، اس دل میں اس بات کو بٹھانا ہے۔ کاروبار کریں گے تو اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں گے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے، یاد رکھو جنگ میں کھڑے ہو گئے، پیچھے ان کی عورتیں تھی، پیچھے ان کے بچے تھے، ان کے اولاد تھے، اس کے باوجود حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے تھے اور ابو طلحہ آگے کھڑے ہو گئے تھے، اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ تیروں کا وار روک رہے تھے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے بیٹھے تھے۔ ابو طلحہ کیا کر رہے تھے؟ تیروں کا وار روک رہے تھے۔ تیر کا وار آ رہا ہے، ایک تیر کا وار، دوسرے تیر کا وار، تیسرے تیر کا وار، چوتھے تیر کا وار، چھلنی ہو گئے ابو طلحہ، خون کے فوارے چھوٹ گئے ابو طلحہ کے، ابو طلحہ برداشت نہیں کر پائے۔ نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے یوں اپنا چہرہ، اپنا سر اٹھایا اور کندھے کے اوپر سے دیکھنے لگے کہ کہاں سے تیر کا وار آ رہا ہے۔ قربان جائیے ابو طلحہ پر، ابو طلحہ نڈھال تھے، خون کے فوارے چھوٹ رہے تھے۔ ابو طلحہ نے یوں دیکھا محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تاجدار مدینہ محمد عربی جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں محبت کی نگاہ سے دیکھ کر کہا، اللہ کے رسول میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اپنا سر کو نہ اٹھائیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیر کا وار آ جائے آپ کے چہرے پر لگ جائے، مجھے یہ برداشت نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیر، خود چھلنی ہو گئے، خود چھلنی ہو چکے۔ کیا ان کے پیچھے ان کی ماں نہیں تھی؟ کیا ان کے پیچھے ان کے بھائی نہیں تھے؟ کیا ان کے پیچھے ان کے اولاد نہیں تھی؟ کیا ان کے پیچھے ان کے اہلیہ محترمہ نہیں تھی؟ سب تھے، لیکن ان کے ذہن میں یہی بات تھی کہ کرنے والی ذات ہے تو اللہ کی ہے، یہ سب چیزوں کو سنبھالنا ہے تو اللہ ہے۔ اب تو کہتے ہیں کہ ہم چلے جائیں گے تو ہماری بیوی کا دیکھنے والا کون ہے، گھر کو دیکھنے والا کون ہے؟ جب انسان کا ذہن اس طرف جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے تو جا، وہیں جا، تو کتنا کامیاب ہوتا ہے میں بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اور ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ اپنی زندگی کو سالوں سال کھپا دیا کرتے ہیں، باہر سے باہر رہتے ہیں، ان کی بیوی کہاں ہے، بچے کہاں ہیں، زندگی کھپا رہے ہیں کہاں سے کہاں ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے، اللہ ان کو بھی کھلا رہا ہے۔ کئی واقعات ایسے ملتے ہیں، کتابوں میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ سالوں سال کے لیے، تابعین کے واقعات بھی ایسے ملتے ہیں کہ گھر سے نکل گئے، ان کی اہلیہ محترمہ گھر میں ہیں، بچے گھر میں ہیں اور گھر سے نکل گئے، سالوں کے بعد جب گھر میں آتے ہیں تو گھر میں کہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کی، بچوں کی تربیت کی، کس طرح تربیت کی، تو کہتے ہیں کہ ہاں بچوں کی تربیت کی۔ فروخ کا واقعہ لکھا ہے، یہ واقعہ اچانک یاد آیا، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، بہت پیارا واقعہ کہ فروخ ایک مرتبہ گھر سے نکلے، جوان تھے، گھر سے نکلے، اہلیہ سے کہا کہ میں جہاد کے لیے جا رہا ہوں، یہ چند پونجی ہے، پیٹ میں بچہ ہے، جب پیدا ہو تو اس کی بہترین پرورش کرنا، یہ رقم دے کے جا رہا ہوں۔ نکل گئے، کہتے ہیں کہ گھر سے جیسے ہی نکلے، عورت نے شوہر کی طرف دیکھا، معلوم تھا کہ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، کہ بچ کے آئے نہ آئے کوئی بھروسہ نہیں،
اور شوہر کو بھی معلوم ہے کہ میں وہاں جاؤں گا بچ کے آ سکتا ہوں نہیں آ سکتا ہوں، کیا معلوم ہے؟ یوں شوہر پلٹ کے بیوی کی طرف دیکھ رہا ہے اور بیوی یوں پلٹ کے شوہر کی طرف دیکھ رہی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سلام پیش کر رہے ہیں کہ آپ جائیے اور ہمارے لیے دعا کیجئے۔ فروخ وہاں سے نکلے، کہتے ہیں کہ جہاں پر موڑ آتا ہے موڑ سے نکلتے ہوئے پھر پلٹ کر دیکھا اپنی بیوی کی طرف اور کہا سلام پیش کیا کہ میں جا رہا ہوں، اور شوہر نے بھی اور بیوی نے بھی سلام پیش کیا۔ آخری وہاں ایک دوسرے کو دیکھنا، فروخ وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کہتے ہیں کہ سالوں گزر گئے، کئی سالوں کے بعد 20 یا 25 26 سالوں کے بعد فروخ دوبارہ لوٹ کر آئے۔ کہتے ہیں کہ بڑھاپا آ چکا تھا، گھر لوٹ کر آئے۔ کہتے ہیں کہ علاقے کو دیکھ کر علاقے کو پہچان نہیں پائے کہ یہ علاقہ وہی علاقہ نہیں۔ آج کل تو ہمارا معاملہ یہ ہے کہ کمائی کے لیے نکلتے ہیں تو سالوں سال نکلتے ہیں، اپنے گھر کو نہیں دیکھ پاتے۔ اگر یہی کمائی دل کی کمائی کے لیے نکل گئے ہوتے تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے ہوتے۔ زندگی کی کمائی کے لیے نکلے ہیں تو وہیں کے وہیں پڑے ہیں، لیکن اللہ کی کمائی کے لیے نکلے تو اللہ وہاں نہیں رکھتا، آپ کو ولایت کے مقام تک پہنچا دیتا۔ ذرا محنت تو کرے نا۔ جب بچہ محنت کرتا ہے تو باپ کو ترس آ جاتا ہے، بچہ جب کوشش کرتا ہے تو باپ کو پیار آ جاتا ہے، اور باپ اس کو اپنے گلے سے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ تو کیا ذرا بتلاؤ کہ بندہ جب محنت کرے گا، اللہ کے لیے کوشش کرے گا، اللہ کو پیار نہیں آئے گا اپنے بندے سے؟ فروخ لوٹ کر آئے، سالوں گزر گئے، گھر پر آئے، دکھ نہیں رہا تھا کہ گھر کہاں ہے، کیونکہ علاقے تبدیل ہو چکے تھے۔ اپنے گھر کی طرف جب روانہ ہوئے، اپنے گھر کی طرف جب آئے تو دیکھ کر ایسا لگا کہ یہی گھر ہے۔ دروازہ تلوار کی نوک سے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی من دق الباب، تو کہا میں، تو فوراً دروازہ کھولا، ایک نوجوان لڑکا تھا۔ نوجوان لڑکے نے اس بوڑھے میاں سے کہا، اب یہ بوڑھے میاں ان کو تو یہی تھا کہ میرا گھر ہے، فوراً گھر میں داخل ہونے لگے۔ نوجوان نے روک لیا، کیا آپ کو پتہ نہیں کہ کسی گھر میں اس طرح داخل ہوتے ہیں؟ بوڑھے میاں نے کہا کہ یہ گھر میرا ہے، کسی اور کا گھر نہیں ہے۔ نوجوان نے کہا کہ کسی کے گھر میں اس طرح داخل نہیں ہو سکتے، یہ گھر میرا ہے۔ دونوں میں آپس میں لڑائی ہو گئی۔ لڑائی کس بات کی؟ لڑائی اس طرح نہیں کہ ہماری طرح ہاتھا پائی، ہاتھا پائی تو ہمارا مزاج ہے، ہم تو کہتے ہیں صورتی ہے، ذرا دکھائیں، آؤ تو صحیح، صورت کا خون دوڑتا ہے، اور ماشاءاللہ لڑنے میں ہم بھی پیچھے نہیں ہیں ایسے بھی۔ اور یہ چیز تو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں سکھایا کہ اس کو تو جمع کرنا چاہیے کہیں اور کے لیے، ہم جمع کر رہے ہیں اپنے ساتھیوں کے لیے۔ یہی تو ہو گیا آج کے دور میں۔ لڑائی کرنے کا کہو تو مسلمانوں کو کہو، ماشاءاللہ بھائی گیری کس کو آتی ہے؟ مسلمانوں کو آتی ہے۔ اب تو یہ بھلا دیا ہے یہ حکومت نے کہ آپ کی بھائی گیری کتنی تھی نا۔ اللہ کہتا ہے کہ کرو بھائی گیری، جب یاد رکھو کہ اللہ جب گرانے پر آئے گا تو یاد رکھو ایسی حکومت کو لا کر آپ کی بھائی گیری کو گرائے گا۔ پھر بھائی گیری کرو گے، مارنا ہو آپس میں ایک دوسرے کو تو کہتے ہیں کہ ہمیں بلا لینا، بتلائیں گے۔ ابھی ہم کسی کے پاس جائیں اور کہتے ہیں کہ حضرت یہ مسئلہ ہے، یہ مسائل ہے، اس ادارے کا مسئلہ، اس مسجد کا مسئلہ ہے، اس ادارے کا مسئلہ ہے، تو فوراً کہتے ہیں کہ مولانا آپ ایسا کرنا، مجھے بلا لینا، دیکھو میں بتلاتا ہوں ان کو۔ مصلحت سے حل کرنا کسی کو نہیں آتا ہے، اور جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج تھا کہ وہ مصلحت سے معاملے کو حل کیا کرتے تھے۔ دو خاندانوں میں آپس میں لڑائی ہے، نبی کریم جناب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت کھڑی ہونے والی تھی، اس سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ گئے ختم کرنے کے لیے۔ اور یہاں جھگڑا بڑھانے کے لیے ہم لوگ جاتے، فتنہ بڑھانا ہو تو مسلمانوں کو کہو، آگ لگانی ہو تو مسلمانوں کو کہو، ہمارا کام ہے آگ لگانا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں نیک بنائے۔ تو آپس میں یہ لوگ تو میں ہو گئی، کہنے لگے، وہ شخص نوجوان لڑکا کہنے لگا گھر میرا ہے، آپ کیسے داخل ہو رہے ہیں؟ اور یہ فروخ نے کہا، بوڑھے میاں نے کہا کہ گھر میرا ہے، میں نے اس گھر کو چھوڑ کر گیا، تو کس طرح اس گھر میں داخل ہو گیا؟ اور یہ آپس میں تو میں ہوئی۔ اچانک کے دور سے امام مالک غالباً وہاں سے آئے، کہا کیا معاملہ؟ اور وہ ان کے استاذ تھے، نوجوان استاذ تھا، وہ شاگرد تھے۔ کہا کہ کیا معاملہ تھا؟ کہا کہ یہ بوڑھے میاں گھر میں داخل ہو رہے ہیں۔
تو کہا کہ بھائی آپ کیوں گھر میں داخل ہو رہے ہیں؟ یہ گھر تو اس کا ہے. یہ صلح کروا ہی رہے تھے کہ اچانک کے اوپر سے عورت نے نیچے کی طرف جھانک کر دیکھا تو اسے کئی سال پہلے اپنا شوہر جاتا ہوا نظر آیا کہ میرا شوہر اس طرح جا رہا تھا, مجھے سلام پیش کر رہا تھا. اس بوڑھے کے اندر اس عورت کو اپنا شوہر نظر آیا. اس نے چلا کر کہا بیٹے یہ تیرا باپ ہے, کوئی اور نہیں ہے. بیٹے نے جب یہ سنا کہ میرا باپ ہے, باہیں پھیلا دی اور کہا ابو معاف کرنا, مجھ سے غلطی ہو گئی, آ جاؤ. میں تو یہ سمجھا کہ میرے گھر میں کوئی اور شخص داخل ہو رہا ہے. گھر میں محبت کے ساتھ اپنے باپ کو لے کر آیا اور لے کر آنے کے بعد گھر میں ایک ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا. اچانک مدینہ منورہ میں اذان کی آواز گونجی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اذان کی آواز گونجنا تھی کہ وہ نوجوان لڑکے نے کہا کہ ابا حضور اذان ہو گئی, میں مسجد جاتا ہوں. مدینہ منورہ قریب تھا تو مدینہ منورہ کا واقعہ ہے. کہتے ہیں کہ میں ابو میں مسجد جاؤں, تو کہا اچھی بات ہے. اور باپ نے کھانے سے جلدی جلدی فارغ ہوئے. بیٹا تو چلا گیا تھا. باپ نے اپنی اہلیہ سے پوچھا, اور شوہر نے اپنی اہلیہ سے پوچھا, میں نے جو تجھے رقم دی تھی نا پونجی, اس کا تو نے کیا کیا, ذرا بتلائیے, اس کا حساب دیجئے. تو کیا کہا عورت نے کہ پہلے آپ نماز پڑھ کے آئیے, میں حساب دیتی ہوں. بوڑھے میاں تھے, دکھتا صحیح نہیں تھا, جلدی جلدی مدینہ منورہ میں پہنچے, نماز پڑھی. نماز کے بعد ایسے ہی جیسے آپ لوگ ٹیک لگا کے بیٹھے, وہ بوڑھے میاں تھے. اب تو نوجوان بھی ٹیک لگاتے ہیں, وہ تو بوڑھے میاں کا حال تھا کہ وہ بوڑھے میاں بیچارے وہ کونے میں بیٹھے تھے. اور اچانک کے مسند لگا اور مسند کے اوپر ایک نوجوان بیٹھا. بوڑھے میاں دور بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں, دور بیٹھے, انہیں نظر نہیں آیا. یوں جھانک کر دیکھا کہ یہ نوجوان ہے کون, پہچان نہیں پائے نوجوان کو. قریب میں جو شخص تھا, کیونکہ حدیث کا درس تھا, پہلے لوگ ایسے تھے کہ دین کی باتیں ہو, دین کا معاملہ ہو تو فوراً لوگ پہنچ جاتے تھے, باتیں سنا کرتے تھے کثرت سے. اور وہ حدیث کا درس لگا, بڑی کتاب سامنے رکھی گئی اور حدیث پڑھانے والا نوجوان لڑکا حدیث پڑھا رہا تھا, اور لوگ بڑے بڑے امام, بڑے بڑے مشائخ قریب آ کر بیٹھے. وہ بڑے میاں دور بیٹھے, انہیں دکھا نہیں. دھیرے سے اپنے قریب ایک اور بڑے میاں تھے, ان کو یوں کوہنی ماری اور پوچھا, بڑے میاں ذرا بتلاؤ یہ لڑکا کون ہے؟ تو کہا کہ آپ پہچانتے نہیں, مدینہ منورہ کا بہت بڑا شیخ اور امام ہے, آپ نہیں جانتے ہو؟ تو کہا کہ میں نہیں جانتا ہوں. تو کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن فروخ ہے. فروخ نے جب یہ سنا کہ میرا بیٹا حدیث پاک پڑھا رہا ہے, دوڑ کر گھر دوڑتے دوڑتے آئے اور اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ مجھے اب حساب کی ضرورت نہیں ہے, مجھے خوشی ہے کہ آپ نے میرے بیٹے کو اس مقام تک پہنچا دیا. اللہ اکبر کبیرہ, کہ یہ ایک ساتھ کہ اللہ اکبر کبیرہ. اللہ ہمیں ایسا بنائے, ہمارے گھر کو ایسا بنائے, ہم محنت کریں, کوشش کریں. یاد رکھو انشاءاللہ ہمارے ہی گھر سے ولی پیدا ہو سکتے ہیں, ہمارے ہی گھر سے کتب اور ابدال پیدا ہو سکتے ہیں, ہمارے ہی گھروں سے بڑے بڑے نیک افراد پیدا ہو سکتے ہیں. یاد رکھو ہمارا گھر وہ گھر ہوگا انشاءاللہ ہمارے گھر سے بانی تبلیغ مولانا الیاس پیدا ہو سکتا ہے, ہمارے گھر سے فقہ فقیہ مولانا رشید احمد گنگوئی پیدا ہو سکتا ہے, قاسم نانوتوی ہمارے گھر سے پیدا ہو سکتے ہیں. لیکن ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی زندگی کو انشاءاللہ ایسا بنائیں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو ایسا بنائیں گے, ہم اپنے گھر کو ایسا بنائیں گے کہ ہماری وجہ سے انشاءاللہ ہمارا گھر بھی بنتا چلا جائے گا. اور ہم نے اپنی سوچ ایسی بنائے کہ ہمارے بچوں کی ذہنیت بھی یہ بات, ہمارے بچوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جائے کہ یاد رکھو کہ بیٹے کسی سے کچھ نہیں ہوتا, آپ آگے بڑھتے رہیں, آپ آگے بڑھتے رہیں. بیٹے آپ آگے بڑھو, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. بیٹے آپ آگے بڑھتے رہو, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. بیٹی آپ آگے بڑھتے رہو, کسی سے کچھ نہیں ہوتا. کرنے والی ذات ہے تو بیٹی اللہ کی ہے, کرنے والی ذات ہے تو بیٹے اللہ کی ہے. اس بات کو اتنا اپنے گھر میں چلائیں, اس بات کو اتنا اپنے گھر میں ڈال لائیں کہ اس بات کو لاتے, اس بات کو اتنا گردش کروائیں کہ یہ بات کرتے کرتے یہ ہمارے دلوں میں بیٹھ جائے کہ دنیا کی طاقت چاہے کچھ بھی کوشش کر لیں, دنیا چاہے کیسی بھی محنت کر لیں, دنیا چاہے اکانومی کو گرائے کہ حالات لا کے گرا دے, ہماری زبان پر ایک ہی لفظ ہوگا, تم سے کچھ نہیں ہوتا, کرنے والی ذات ہے تو اللہ ہی کی ہے. اس بات کو انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں بٹھائیں گے, اس ذہن کو انشاءاللہ ہم بنائیں گے. انشاءاللہ یہ بچے جو ہے نا یہ بہت پیارے ہوتے ہیں. ماں باپ اپنی زندگی کو بدلے, دیکھو یہ بچے بدلتے چلے جائیں گے. میں اکثر جگہ جہاں بیان کرتا ہوں
میں نے دیکھا کہ بچوں کے آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں. میں نے اکثر ماں باپ کو کہا جب ہم نصیحت کرتے ہیں تو ماں باپ کے بچوں کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آپ لوگ بھی تو کوشش کرو, یا تو خود بولو یا اپنے بڑوں کی باتیں ان کو سناؤ. آپ گانے سنوا رہے ہیں, آپ فلمیں دکھوا رہے ہیں, آپ چیزیں کروا رہے ہیں, ان کے سامنے گیم کھیل رہے ہیں, چیزیں کر رہے ہیں. موبائلوں کے عادی ہم ہی لوگ بنا رہے ہیں اور بچے کو بگاڑتے ہیں. پھر بڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں کہ حضرت ان بچوں کے لیے دعا کرو کہ بچے ہمارے ہاتھ میں نہیں رہیں. بچے کیسے آپ کے ہاتھ میں رہیں گے؟ پہلے تو اپنے آپ کو بنانے کی اور اپنے بچوں کی فکریں تو کرو. یاد رکھو فروخ کی عورت نے ایسی کوشش کی تھی, اللہ نے ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ مدینہ منورہ کے مسند حدیث پر بیٹھنے والا, بڑے بڑے مشائخ ان کے درس میں بیٹھنے والا عبداللہ ابن فروخ بن سکتا ہے. تو کیا مشکل ہے کہ اللہ تعالی ہمارے گھر میں عبداللہ ابن فروخ نہیں پیدا کر سکتا؟ انشاءاللہ ہمارے گھر میں بھی انشاءاللہ عبداللہ ابن فروخ پیدا ہو سکتے ہیں. یہ ہمارے ننھے منھے بچے ہیں, انشاءاللہ یہ بھی قوم کے صحیح معنی میں لیڈر بن سکتے ہیں, قوم کے صحیح معنی میں شہسوار بن سکتے ہیں. اور یہ بچے انشاءاللہ وہ بنیں گے کہ دنیا کے سامنے انشاءاللہ. یاد رکھو ہمارے پچھلوں نے محنت کی تھی تو آج ہم یہاں بیٹھے ہیں. یاد رکھو اگر ہم نے محنت نہیں کی تو ہماری نسل برباد ہو جائے گی. پچھلوں نے محنت کی تھی, اللہ نے ہمیں بنایا اور آج ہم مسجد کے لائق ہوئے اور مسجد میں بیٹھ کر ہم اچھی باتیں سن لیتے ہیں. یاد رکھو اگر آپ نے محنت نہیں کی تو نسلیں برباد ہو جائے گی, پھر نسلوں کے لیے روتے رہو گے. یہ نسلیں دین کو چھوڑ دے گی, کفر کو کہیں اپنانا لے, نعوذ باللہ. اس سے پہلے کہ آپ نسلوں کی محنت کریں, نسلوں کی فکر کریں. آج تو اگر بڑوں کو سمجھایا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ بچے مولانا بچے ہیں, بچوں کے پیچھے کیا لگنا. اور یہی بچے جب شیطان بن جاتے ہیں تب کہتے ہیں کہ حضرت بچوں کے لیے دعا کرو. تو حضرت کو بھی کہہ دینا پڑے گا بچوں کے پیچھے کیا لگنا, چھوڑ دو ذرا اور تماچے کھاؤ آپ لوگ بھی, اور ذرا مار کھاؤ آپ لوگ ان بچوں کے ہاتھ سے. اس لیے نیت کرو انشاءاللہ کہ ہم اپنے گھروں کے اندر محنت کریں گے. انشاءاللہ ہم اپنے آپ پر بھی محنت کریں گے, اپنے گھر کے اندر بھی محنت کریں گے. اسی لیے دعوت کا جو کام ہوتا ہے نا, وہ یہی کہتے ہیں اتنا اللہ کو بولو, اتنا اللہ کو بولو, اتنا اللہ کو بولو کہ اس دل میں اللہ بیٹھ جائے. اتنا اللہ کو بیان کرو, اللہ کی وحدانیت کو بیان کرو, یقین پیدا کرو اپنے, اور اس یقین کو اتنا بولو کہ ہمارے دل میں بھی یقین بیٹھ جائے. یہی تو بات یہاں سے کہی جاتی ہے. اور یہ بات یاد رکھیں کہ انشاءاللہ ہم اس کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم محنت کریں گے, اپنی زندگی کو انشاءاللہ بنائیں گے, ہم اپنے آپ کو بنائیں گے تاکہ ہماری وجہ سے ہمارے بچے بھی بنے, ہمارے بچوں کے اندر ہمارے بچے دین کے دائی, دین کے شہدائی بنے. اور وقت آئے کہ انشاءاللہ حالات بگڑتے بھی جائیں تو انشاءاللہ یہی مرد کلندر بن کے انشاءاللہ ہمارے بچے نکلیں گے, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح معنی میں امتی بن کر, اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحیح معنی میں غلام بن کے انشاءاللہ یہ بچے نکلیں گے, اور قوم کے سامنے اور دنیا کے حکومت کے سامنے انشاءاللہ یہ کھڑے ہو کر کہیں گے کوئی اور نہیں ہے, ہم نبی کے غلام ہیں, ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہی سکھایا ہے. آپ ہم سے کچھ بھی چھیننا چاہے چھین لو, آپ چاہے کچھ بھی کوشش کرنا چاہے کر لو, لیکن ہماری زندگی سے نبی کو نہیں نکال سکتے ہیں, نبی کی محبت کو نہیں نکال سکتے ہیں, اللہ کے ہونے کو نہیں نکال سکتے ہیں. ہم ہر چیز کو اپنی زندگی میں بٹھا دیا ہے. انشاءاللہ آپ محنت کریں. یہ بچے بھی بڑے قیمتی ہیں, آپ بھی بڑے قیمتی ہیں. زندگی چند دن کی زندگی ہے, کب انسان ہے کب چلے جائیں. کورونا کال کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا جھٹکے سے لوگوں کو اٹھا کر اللہ نے پھینک دیا ہے, اعلان بھی نہیں ہو پایا. پہلے تو اعلان بھی ہوا کرتا تھا, اب تو فلانا ابن فلانا کا اعلان بھی نہیں ہوا, اور ایسے ہی بغیر اعلان کے 3-4 افراد نے دفن کر دیا. پتہ نہیں کب ہے تو کب چلا گیا. پوچھنے والے نے جب پوچھا مہینوں کے بعد کہ فلانا آدمی کہاں ہے, فون لگا کر جب پوچھا تو کہا کہ کورونا میں انتقال ہو گیا. سال بعد پوچھا تو کہا کہ کورونا میں انتقال ہو گیا. تو کہنے والا کہتا ہے بڑا اچھا انسان تھا, چیزیں تھا, یہ تھا وہ تھا, لیکن مجھے پتہ نہیں چلا. تو کہا کہ اعلان بھی نہیں کیا گیا. تو یاد رکھو کہ اعلان بھی نہیں ہوگا, پتہ بھی نہ چلے گا, اور ایسے ہی اٹھا کے ڈال دیا جائے. اس سے پہلے کہ اس اللہ کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے, اللہ کی محبت کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے, اللہ کے ہونے کو اپنی زندگی میں لانا ہے. یہی کہنا ہے کہ اللہ 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 ہی سے ہوتا, اللہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں ہوتا. اس زندگی میں اس بات کو بٹھانا ہے. اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ رمضان کا مہینہ ہے, بڑا بابرکت مہینہ ہے, جماعت آئی ہے, دعوت و تبلیغ والا ہے. میں ان کے واسطے سے اپنے لیے دعا کرتا ہوں اور آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں
ہوں کہ ان کے آنے کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھی قبول فرمائے، اور ان کے آنے میں جو انہوں نے جس یقین کے ساتھ گھر سے نکلے ہیں اور اپنے ماں باپ اپنے گھر کو چھوڑا ہے، فیملی کو چھوڑا ہے، بیوی بچوں کو چھوڑا ہے، اللہ جس دل کے ساتھ یہ نکلے ہیں اس دل کا واسطہ دے کر کہتے ہیں اللہ ہماری زندگی کو بھی تبدیل فرما دے، اس علاقے کے اندر بھونچال لے آئے، اللہ اس علاقے کو تبدیل فرما دے، اس علاقے کے اندر جس طرح ماحول بننا چاہیے، دین و شریعت کا ماحول بننا چاہیے، اللہ یہ ماحول لے آئے، اور دعوت تبلیغ میں جو افراد نکلے ہیں اللہ انہیں بھی نیک بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، سنت و شریعت پر چلنے والا بنائے، جو بات کہی گئی سنی گئی اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا فرما لیں۔ سبحان ربی العلی الاعلی الوہاب، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہم انک ملک مقتدر ما تشاء لم یکن، اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے خطاوار ہیں، اللہ کس سے کہے مولا، بہت گناہ کیے، بہت گناہ کیے مولا، بہت گناہ کیے مولا، اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر مولا جتنا آپ کو ناراض کیا ہوگا کسی اور کو ناراض نہیں کیا ہوگا مولا، دوست کو تو اپنا دوست بنانے کی کوشش تو کی مولا، یار کو اپنے دل کی طرف لانے کی کوشش تو کی مولا، لیکن آپ سے دور ہوتے چلے گئے مولا، نہ آپ کی محبت اپنے دل میں لانے کی کوشش کی مولا، نہ آپ کی طرف بڑھنے کی صحیح معنی میں کوشش کی مولا، آج سچے پکے دل سے آئے ہیں اللہ معافی مانگنے آئے ہیں مولا، بہت گنہگار ہے مولا، ایک نگاہ ڈال دیجئے مولا، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، ہماری زندگی کا سوال ہے مولا، اے رب کریم، آنکھیں دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے مولا، زبان دیکھو تو گناہوں میں ڈوبی پڑی ہے مولا، غیبت بہت کی مولا، چغلی بہت کی مولا، حسد بہت کیا مولا، ریاکاری بہت کی مولا، دکھلاوا بہت کیا مولا، ماں باپ کی عزت کی دھجیاں بہت اڑائی مولا، ماں باپ کا دل بہت توڑا مولا، ماں باپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ بیٹا تو کیسا بیٹا ہے، تو نے میرا کتنا دل توڑا ہے، بیٹا تجھے کوئی اور نہیں ملا ستانے کے لیے، تجھے میں ہی ملی ہوں۔ ماں بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتی، باپ بھی یہ کہنے پر مجبور ہوتا، بیٹا تجھے کیا ہو گیا، تیرے ساتھ کیا ایسا معاملہ ہو رہا ہے۔ اللہ ہماری زندگی بہت گناہوں میں ڈوبی مولا، سود کی رقمیں بہت لی مولا، بیاج کی رقمیں بہت لی مولا، یا اللہ سود کی رقم کے اوپر ہم نے حدیث پاک میں سنا ہے کہ ماں سے زنا کے برابر سود کی رقم کے ایک رتی برابر اگر لیا تو ماں سے زنا کے برابر ہے مولا، بہت رقمیں کھائی مولا، اے رب کریم یہ پیٹ بیاج کی رقمیں کھا کر یا اللہ بھری نہیں ابھی تک مولا، ہم نے یا اللہ آپ کی جہاں چاہے مولا نافرمانی کی ہے مولا، آج سچے پکے دل سے مولا یہ رمضان کا مہینہ ہے، آپ کہتے ہیں کہ بندہ اگر تو مانگتا ہے تو میں دینے والا ہوں، یہ مہینہ بڑا پیارا مہینہ ہوتا ہے، آپ کی رحمت آپ کی مغفرت اترتی ہے مولا، اللہ سچے پکے دل سے پورا مجمع آیا ہے مولا، ان کے آنکھوں کے آنسو نکل رہے ہیں مولا، یہ رو رہے ہیں مولا، ان کے رونے کی لاج رکھ لیجئے مولا، آج ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے مولا، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دیجئے مولا، ہم سے راضی ہو جا مولا، ہم سے خوش ہو جا مولا، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما مولا، ہمیں اپنا پیار نصیب فرما مولا، اے اللہ آپ کے ہونے کا علم ہمارے، آپ کے ہونے کا یقین آپ ہمارے دلوں میں پیدا کر دیجئے مولا، ہر چیز کرنے والی ذات ہے تو آپ کی ہے مولا، اس بات کو اس دل میں اتار دیجئے مولا، اللہ ہماری زندگی آج تبدیل کر دیجئے مولا، آپ تو کہتے ہیں بندہ مانگو میں عطا کرنے والا ہوں، اللہ ہم لینے آئے ہیں مولا، آپ تو کہتے ہیں آپ تو آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بندہ میں تجھے لینے آیا ہوں مولا، اے اللہ آپ ہمیں لینے آئے ہیں مولا، ہم بھی آج آپ کو مانگنے آئے ہیں مولا، اللہ آج ہماری زندگی کو بدل دیجئے مولا، اور آپ بدلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہلا نہیں سکتی مولا، اللہ چاہے کچھ بھی کوئی کرنا چاہے کچھ نہیں کر سکتا مولا، آپ ہمیں بدلنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہے اللہ آگے اللہ یا اللہ پیچھے ہٹا نہیں سکتی مولا، اللہ ہمیں اللہ عالم بعمل بنا
بنا دے, متقی پرہیزگار بنا دے, سنت و شریعت پر چلنے والا بنا دیجئے, ولی کامل بنا دیجئے مولا, دین کا دائی بنا دے مولا, دین کا شہدائی بنا دے مولا, دین پر چلنے والا بنا دیجئے مولا, دین پر مر مٹنے والا بنا دیجئے مولا, دین کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیجئے مولا, دنیا کے کونے کونے میں جائیں مولا, چپے چپے میں جائیں مولا, اے اللہ ہر جگہ دین کی دعوت کو لے کر پہنچے, اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا, آپ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے مولا, اللہ جی اللہ جی اللہ جی اللہ جی کر دیجئے مولا, ہماری زندگی کو آج تبدیل فرما دیجئے مولا, اے رب کریم اے رب کریم, ہمارے جتنے بھی گناہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا, غیبت چغلی حسد بغض ریاکاری جھوٹ دغابازی دھوکہ فریب بدمعاشی عیاری ہر گناہوں کو معاف فرما دیجئے مولا, زندگی صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا, اے اللہ ایک تو حقوق اللہ ہے, ایک حقوق العباد ہیں, اللہ آپ کا حق تو آپ معاف کر دیا کرتے ہیں دعاؤں کے ذریعے مولا, اور یاد اللہ آپ کہتے ہیں بندے کا حق ہے تو بندے کا حق اللہ معاف نہیں کرتا جب تک بندہ معاف نہیں کرے, اے اللہ یہ تو بات سچ ہے مولا کہ آپ معاف نہیں کرتے مولا جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے, لیکن آپ اتنا تو کر سکتے ہیں مولا کہ ہمارے دلوں میں طرف ڈال دیں, اور جس کے اللہ ہم نے حق توڑا ہے مولا, جس کا بھی ہم نے حق توڑا ہے مولا, جس کی بھی حق تلفی کی ہے مولا, ہمیں ان تک پہنچا دیجئے اللہ, یا تو ہمیں معافی منگوا دیجئے مولا, یا کسی کی رقم ہم نے لوٹی ہے مولا, یا کسی کا اللہ مال کھایا ہے مولا, یا کسی کے ساتھ یا اللہ کسی کا حق توڑا ہے مولا, ہمیں وہاں تک پہنچ کر اس کا حق ادا کرنے کے توفیق عطا فرما دیجئے مولا, ہمارا دل ایسا دل بنا دیجئے مولا, یہ تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے مولا, اللہ ہمارا دل ایسا دل بنا دیجئے مولا تاکہ ہم جب دنیا سے جائیں مولا ہمارے اوپر کسی کا حق باقی نہ ہو مولا, اور آپ کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ مل رہے ہو مولا, اور نبی علیہ السلام آ جائے اور کہہ دے میرا امتی آ جا میں تجھے لینے آیا ہوں مولا, ہمارا کام بن جائے گا مولا, ہماری زندگی بن جائے گی مولا, اے اللہ یہ رمضان کا مہینہ ہے مولا, آپ نے تو کہا ہے کہ بندہ مانگتا ہے میں دینے والا ہوں مولا, اللہ ہم مانگ رہے ہیں مولا, آپ عطا کر دیجئے مولا, ہماری زندگی کو تبدیل کر دیجئے مولا, اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا, اس مہینے کے صحیح گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا, لڑائی سے بچا لیجئے مولا, جھگڑے کرنے سے بچا لیجئے مولا, غلط خیالات دماغ میں آنے سے بچا لیجئے مولا, غلط سوچ ہمارے ذہن میں آنے سے بچا لیجئے مولا, اللہ کسی کے بارے میں غلط خیالات دل میں آئے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما لیجئے مولا, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنا دیجئے, غیروں کے ساتھ بھی اچھے اخلاق سے پیش آنے والا بنا دیجئے مولا, غیر بھی یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ نبی کے امتی کو دیکھنا ہو تو انہیں دیکھ لے کہ ان کے اخلاق کو دیکھ کر نبی یاد آ جاتے ہیں, اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے مولا, اخلاق سے اللہ اخلاق سے اسلام پھیلا ہے, اللہ ہمارے اخلاق کو بلند کر دیجئے مولا, اللہ ہمارے اخلاق گر چکے ہیں مولا, ہم تو کہتے ہیں مولا لیکن ہمارے اخلاق ایسے ہو گئے مولا کہ اللہ اگر یا اللہ لوگ دیکھیں تو ہمارے اخلاق کو دیکھ کر لوگ بھی شرما جائے مولا, یہ حالت ہو گئی مولا, اللہ ہمارے اخلاق کو بلند اخلاق بنا دیجئے مولا, اللہ صحیح زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجئے مولا, اللہ اس مجمع میں جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما, پریشان حال پریشانیوں کو دور فرما, قرض میں مبتلا خزانے غیب سے قرض پورا فرما دیجئے مولا, آپ قرض پورا کرنا چاہے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو روک نہیں سکتی مولا, اللہ کتنے لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوں گے مولا, ایسے قرض میں مبتلا ہوں گے مولا کہ بیچارہ اپنا چہرہ گھر سے نکال نہیں پاتا ہوگا مولا, باہر نکلتا ہوگا سامنے والے کو اپنا چہرہ دکھا نہیں پاتا ہوگا مولا, اللہ کتنے لوگ ایسے ہوں گے مولا اکنومی کی گرنے کی وجہ سے بیچارے حالات میں آ گئے ہوں گے مولا, اے رب کریم جو بھی قرض میں مبتلا خزانے غیب سے آپ قرض پورا کر دیجئے مولا, قرض پورا فرما دیجئے مولا, جو بھی جیل میں قید بند رہائی کی آسان شکلیں پیدا فرما دیجئے مولا, مولانا کلیم صدیقی بھی جیل میں بند ہے اللہ, ایسے بہت سے لوگ مولا جیل میں قید بند ہیں مولا, اللہ سب کو رہائی کی آسان شکلیں پیدا کر دیجئے مولا, اللہ غلط جیل میں اللہ اگر صحیح جیل میں ڈالا گیا ہے مولا تو ان کو اللہ توبہ کر کے عافیت کے ساتھ جیل سے چھڑوا دیجئے مولا, اللہ ابھی عید کا دن آئے گا مولا, کتنے لوگ بیچارے جیل میں ہوں گے مولا, بچے اپنی ماں سے پوچھتے ہوں گے امی ابو کب آئیں گے, ماں اسے بیچاری سمجھاتی ہوگی, بچہ کہتا ہوگا امی سب کے گھروں میں عید کے کپڑے آ رہے ہیں, سب کے گھروں میں عید کے جوتے آ رہے ہیں, سب کے گھروں میں عید کی تیاری ہو رہی ہے, میرے ابو کب آئیں گے جو میرا سامان لے کر آئیں گے, میرے ابو کب آئیں گے میرے لیے چیزیں لا کر دیں گے, ماں اسے سمجھاتی ہوگی بیٹا مصلی
بچھا کر دعا کر، وہ بیٹا مصلی بچھاتا ہوگا، اپنے ننھے منھے ہاتھ کو اٹھا کر ابو کے لیے روتا ہوگا مولا، اور وہیں عورت کونے میں جا کے تکیے کے نیچے سر رکھ کر زاروں قطار رو پڑتی ہوگی مولا، اسے اپنا شوہر یاد آ جاتا ہوگا مولا۔ اللہ جو بھی جہل میں قید بند ہے رہائی کی آسان شکلیں پیدا کر دیجئے مولا، جو بیچارے رزق کے اعتبار سے پریشان، ان کے رزق کی پریشانیوں کو دور فرما اللہ، جو کسی بھی اعتبار سے پریشان سارے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، بیمار ہے تو شفائے کاملہ عاجلہ مستقرہ عطا فرما دیجئے مولا، صحت و تندرستی عطا فرما دیجئے مولا۔ اے اللہ جو لوگ یا اللہ دنیا سے چل بسے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے، اعلیٰ درجہ عطا فرما دیجئے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجئے، مانگا نہ مانگا مانگنے سے قبول فرما۔ نبی علیہ السلام نے جتنی بھی خیر کلائی سے دعا مانگی ہم بھی مانگتے ہیں، شروع پہ سے نجات مانگے، نجات مانگتے نجات عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلیہ آمین برحمتہ۔